السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے فاروق، آپ کو ہمارے چینل میں ویلکم ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے، پارٹ 1 ہے۔ اس لیکچر میں آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیوائس آف نیٹ ورک۔ پیچھے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا ٹائپس آف نیٹ ورک۔ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے نیٹ ورک میں کون سے ڈیوائس کام آتے ہیں، کہ جب ہم ایک نیٹ ورک ڈیزائن کرتے ہیں تو کون کون سے ڈیوائس شامل ہے اور کون سے ڈیوائس استعمال کریں گے۔ ڈیوائس آف نیٹ ورک میں فرسٹ آف آل کمپیوٹر ہے، پھر این آئی سی اور لین کارڈ، وین آئی سی، میڈیا کنیکٹر، ہب، سوئچ، برج، ریپیٹر، روٹر، ایکسیس پوائنٹ، فائر وال، موڈیم۔ ان سب کو ہم ایک ایک کر کے ایکسپلین کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل ہمارے پاس ہے کمپیوٹر۔ ہم نیٹ ورک کمپیوٹر کے لیے ہی بناتے ہیں، اگر کمپیوٹر نہ ہو تو نیٹ ورک کی ضرورت ہی کیا۔ کمپیوٹر کسے کہا جاتا ہے؟ کمپیوٹر دراصل ایک ایسی مشین ہے، ایک ایسی الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو کہ سولو کر سکتی ہے مشکل پرابلم، کمپلیکس پرابلم جو کہ ہم ڈیلی لائف میں فیس کرتے ہیں۔ کمپیوٹر وہ مشین ہے جو کہ آسانی کے ساتھ سولو کر لیتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیٹا سٹور کر سکتی ہے۔ سٹور کیے ہوئے ڈیٹا کو ہم کسی بھی وقت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپلیکس کیلکولیشن جو کہ انسانی دماغ کے لیے کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، یہ کافی تیزی کے ساتھ اور کافی بہتر طریقے کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اس طرح مشین کو کمپیوٹر کہا جاتا ہے۔ نیٹ ورک کی ٹرمینالوجی میں اینڈ ڈیوائس کہتے ہیں۔ اینڈ ڈیوائس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک اینڈ یوزر بیٹھتے ہیں۔ اینڈ یوزر وہ یوزر ہے کہ اس کو صرف انٹرفیس پرووائڈ ہوتا ہے یا صرف ڈیٹا بیس سافٹ ویئر رن ہوا ہوتا ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے نیٹ ورک کیسا ہوتا ہے، ڈیٹا بیس سافٹ ویئر مجھے کیسا رن ہوا ہے۔ ہم نیٹ ورک میں کمپیوٹر کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ اور اس میں ہمارے کلائنٹ بات کرے، کمپیوٹر کی مدد سے ڈیٹا شیئر کرے، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرے، اور یہ کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ کمپیوٹر کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد کمپیوٹر کے اندر ایک کارڈ لگا ہوتا ہے، کمپیوٹر جو ہمیں نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک کارڈ لگتا ہے۔ اس کارڈ کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ کمپیوٹر سے ڈیٹا ایگزیکٹ ہوتا ہے اور انٹر ہوتا ہے۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ جو کہ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے، اسے لین کارڈ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ لین کارڈ کہتے ہیں۔ این آئی سی اسٹینڈ فار نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ، لین اسٹینڈ فار لوکل ایریا نیٹ ورک کارڈ، WNIC اسٹینڈ فار وائرلیس نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ۔ اگر ہم وائر استعمال کرتے ہیں، کیبل استعمال کرتے ہیں، تو پھر ہم لین کارڈ لگاتے ہیں۔ اگر ہم وائرلیس کے ذریعے سے نیٹ ورک بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہم WNIC کارڈ لگائیں گے۔ لیپ ٹاپ میں بلٹ ان آتے ہیں اور عام کمپیوٹر میں آج کل بلٹ ان آتے ہیں۔ انشاءاللہ MCC کے آخر میں ہم پریکٹیکل وائرلیس نیٹ ورک بنائیں گے، اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ لین کارڈ کا کام کیا ہے؟ کمپیوٹر کو نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ اس میں کون سی کیبل استعمال ہوگی یا میڈیا استعمال ہوگی؟ ہم آگے انشاءاللہ میڈیا کو پڑھیں گے۔ NIC کا ہمارے پاس 3 ٹائپس ہے۔ It means category of NIC. Category 410 MB per second. It is used in Ethernet. اس کا 10 MB per second سپیڈ ہے، یہ ایتھرنیٹ میں یوز ہوتا ہے۔ اور کیٹیگری 5 100 MB per
سیکنڈ سپیڈ ہے. اٹ از یوزڈ ان فاسٹ ایتھرنیٹ اور یہ فاسٹ ایتھرنیٹ میں یوز ہوتا ہے. اور کیٹیگری 6 10 جی بی پر سیکنڈ. اٹ از یوزڈ ان گیگا ایتھرنیٹ اور یہ گیگا ایتھرنیٹ میں یوز ہوتا ہے. کیٹیگری 4 یہ ایک لین کارڈ ہے. ایتھرنیٹ ٹیکنالوجی میں یوز ہوتا ہے. ایتھرنیٹ پروٹوکول اس نیٹ ورک میں استعمال ہوتا ہے اور یہ ہب میں استعمال ہوتا تھا. اس کا 10 ایم بی پر سیکنڈ سپیڈ تھا. ایتھرنیٹ کا سپیڈ سلو تھا اور 10 ایم بی پی ایس سپیڈ سلو تھا. ہمیں زیادہ ریکوائرمنٹ کی ضرورت تھی اور اس کے بعد ایتھرنیٹ پروٹوکول کے ذریعے سے ایک اور پروٹوکول ایجاد ہوا جس کا نام فاسٹ ایتھرنیٹ رکھا. فاسٹ ایتھرنیٹ سوئچ میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا سپیڈ 100 ایم بی پی ایس ہے. 100 ایم بی پر سیکنڈ ڈیٹا سینڈ بھی ہوتا ریسیو بھی ہوتا. اس میڈیا کے اوپر اور اس کے بعد جو پروٹوکول ایجاد ہوا وہ گیگا ایتھرنیٹ جو آج کل استعمال ہوتا، خاص طور پر پاکستان میں ساری دنیا میں استعمال ہوتا ہے. اس میں 10 جی بی پر سیکنڈ ڈیٹا سینڈ ہوتا ہے اور ریسیو ہوتا ہے. این ایس سی اسٹینڈ فار نیٹورک انٹرفیس کارڈ. لین کارڈ اسٹینڈ فار لوکل ایریا نیٹورک کارڈ. اس کو ایتھرنیٹ کارڈ بھی کہتے ہیں اور ایتھرنیٹ ایڈیپٹر بھی کہتے ہیں. لین کارڈ کو ہم اور نام بھی پکار سکتے ہیں جو ایتھرنیٹ ایڈیپٹر بھی کہہ سکتے ہیں اور ایتھرنیٹ کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں. ڈبلیو این آئی سی اسٹینڈ فار وائرلیس نیٹورک انٹرفیس کارڈ. ڈبلیو این آئی سی استعمال ہوتا وائرلیس نیٹ ورک میں. دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر جب ہم کنیکٹ کرتے ہیں یا جو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہو یا کمپیوٹر جب کمیونیکیشن کرتے ہو، اس کے لیے راستے کی ضرورت ہوتا ہے. اس کو میڈیا کی ضرورت ہوتا ہے یا کیبل کی ضرورت ہوتا ہے یا وائرلیس کی ضرورت ہوتا ہے. راستے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس راستے کو میڈیا کہتے ہیں. میڈیا کیا ہے؟ ایک ڈیوائس سے دوسرے ڈیوائس تک ڈیٹا موو ہو جاتا ہے، دوسرے کو ریسیو ہو جاتا ہے یا میڈیا کے ذریعے سے. اس کو ہم میڈیا کہتے ہیں. ہمارے پاس میڈیا کے دو ٹائپس ہے: بانڈیڈ میڈیا، ان بانڈیڈ میڈیا. ہمارے پاس بانڈیڈ میڈیا وہ میڈیا ہے جس کے فزیکل اسٹرکچر ہو جو ہم دیکھ سکتے ہو. اسے بانڈیڈ میڈیا کہتے ہیں، جیسے کہ ٹویسٹڈ پیئر کیبل، کوگزل کیبل، فائبر آپٹک کیبل. آگے ہمارا ٹاپک ہم کیبلنگ بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. سیکنڈ ون از ان بانڈیڈ میڈیا. وہ میڈیا ہے جس کے فزیکل اسٹرکچر نہیں ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم نے وائرلیس نیٹ ورک بنایا ہے، لیپ ٹاپ کو کنیکٹ کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ. لیپ ٹاپ سے وائر نہیں گئی ہوتی ہے کیونکہ ہم وائرلیس نیٹ ورک بناتے ہیں، وائر نیٹ ورک نہیں. اس میں وائرلیس نیٹ ورک میں وائر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وائرلیسلی لیپ ٹاپ کنیکٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لیپ ٹاپ کا کمیونیکیشن ویو کے ذریعے سے ہوتا ہے، سگنل کے ذریعے سے. ویو ہمارے پاس سیٹلائٹس ویو ہے، میکرو ویو ہے، ریڈیو ویو ہے اور بلوٹوتھ ویو ہے، ایکسیٹرا. بانڈیڈ میڈیا میں پاورفل میڈیا فائبر آپٹک میڈیا ہے اور ان بانڈیڈ میڈیا میں پاورفل ویوز جو ہے وہ سیٹلائٹ ویو ہے. اس کے بعد بینڈویتھ کیا ہے؟ اسپیڈ، کیپیسٹی آف لنک یا اسپیڈ آف لنک، اس کو بینڈویتھ کہتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک پائپ ہے، 1 انچ پائپ ہے. اس 1 انچ پائپ میں پانی کتنی تیزی کے ساتھ جائے گا اور کتنا زیادہ جائے گا، اور اس
तरह हमारे पास एक केबल है। केबल में डेटा कितनी तेजी के साथ जाएगा और कितना जाएगा, 10 MB जाएगा या 100 MB जाएगा या 10 गीगा जाएगा। इस लिंक की कैपेसिटी और स्पीड को क्या कहते हैं? बैंडविड्थ कहते हैं। फिर हमारे पास कनेक्टर है। पहले कंप्यूटर आया, फिर NIC आया, इसके बाद ये केबल लैन कार्ड के साथ कनेक्ट करना है। इसे एक करना है, इसे एक कनेक्टर हमें चाहिए। केबल को कंप्यूटर डिवाइस के साथ प्लग करें। अगर हमें केबल को कंप्यूटर के साथ प्लग करते हैं तो इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। कनेक्टर की इंतहाई ज़्यादा टाइप्स है। लेकिन MCC कोर्स में हम सिर्फ 2 टाइप्स पढ़ेंगे। MCC में हम जो पढ़ेंगे, लोकल एरिया में ये कनेक्टर हम बनाएंगे, ट्विस्टेड पेयर केबल की ऊपर हम लगाएंगे। लोकल एरिया जब हम डिज़ाइन करते हैं तो ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल करेंगे, ना कि फाइबर ऑप्टिक इस्तेमाल करेंगे, ना कोएक्सियल केबल इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल करेंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल में एक कनेक्टर इस्तेमाल होता है जिसे RJ45 कहते हैं। RJ11 टेलीफोन लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। RJ स्टैंड फॉर रजिस्टर जैकेट या रजिस्टर जैक। RJ45 में डेटा ट्रांसफर होता है। उसके बाद है हब। हब क्या करता है? 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट करता है। हब ओल्ड टेक्नोलॉजी था, स्विच लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हब नो इंटेलिजेंट डिवाइस है। नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस इसलिए कहता है, एग्जाम्पल कंप्यूटर ए को जो ईमेल है, कंप्यूटर ए का जो ईमेल है कंप्यूटर बी के लिए है। हब इस ईमेल को हर कंप्यूटर को भेजता है। हर कंप्यूटर इस ईमेल को हर कंप्यूटर के लिए भेजता है। ये बार बार ब्रॉडकास्ट करता था। कम्युनिकेशन टाइप्स है हमारे पास, नंबर 1 यूनिकास्ट है, नंबर 2 मल्टीकास्ट है, नंबर 3 ब्रॉडकास्ट है। यूनिकास्ट कम्युनिकेशन 1 to 1 फॉर एग्जाम्पल 1 to 1 कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में 20 कंप्यूटर है। 20 कंप्यूटर में एट अ टाइम में एक कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करे। इस कम्युनिकेशन को यूनिकास्ट कहते हैं। इस कम्युनिकेशन को यूनिकास्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन 1 to स्पेसिफिक ग्रुप। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन में 20 कंप्यूटर है। 20 कंप्यूटर में एट अ टाइम में स्पेसिफिक ग्रुप के साथ कम्युनिकेशन करता। इस ग्रुप की कम्युनिकेशन को मल्टीकास्ट कहते हैं। इस ग्रुप की कम्युनिकेशन को मल्टीकास्ट कहते हैं। ब्रॉडकास्ट 1 to ऑल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर 20 कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करता हो, इसे हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं। इसे हम ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। हब ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन करता था। इस लैन कार्ड पे एक एड्रेस आता है जिसे फिजिकल एड्रेस कहते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे। हब फिजिकल एड्रेस पे काम नहीं करता था। बस एक डिवाइस से मैसेज आता, वो रिसीव हो जाता, उस मैसेज को वो रीजनरेट करता, सारे पोर्ट पर एग्जैक्ट करता। अगर कंप्यूटर ए चाहता कि कंप्यूटर बी को डेटा सेंड करता और इसमें EDEF लगे हुए हो तो DEF सबको डेटा सेंड करता। वही पे सिर्फ कंप्यूटर बी रिसीव करता, बाकी सब रिजेक्ट करते, तो कम्युनिकेशन स्पीड स्लो होता। फॉर एग्जांपल एक मजलिस में
دو بندے بات کر رہے ہیں، ایک چرسی ہے اور دوسرا ٹیک ہے، تو چرسی بات ایک کو کرتا ہے اور سناتا سب کو، تو ہب کا مثال چرسی کی طرح ہے کہ ڈیٹا ایک کو سینڈ کرنا تھا، بھیجتا سب کو ہے، تو اس کی وجہ سے باقی سب ڈسٹرب ہوتے، کمیونیکیشن سلو ہوتی۔ ہب براڈ کاسٹ کمیونیکیشن کرتا تھا تو ہب میک ایڈریس نہیں جانتا تھا اور کیم ٹیبل نہیں جانتا، اور براڈ کاسٹ کنٹرولر نہیں تھا، اور کمیونیکیشن انتہائی سلو تھی، اور کمیونیکیشن انتہائی سلو تھی، 10 MB پر سیکنڈ سپیڈ تھا۔ ہب میں جب براڈ کاسٹ کمیونیکیشن ہوتا تھا تو اس میں کولیجن اکر ہو جاتی تھی، ڈیٹا ٹکرا جاتا، ہب میسج کو براڈ کاسٹ کرتا تھا۔ اگر ایک کمپیوٹر چاہتا کہ میں دوسرے کمپیوٹر ڈیٹا سینڈ کروں اور دوسرے کمپیوٹر چاہتا کہ میں بھی سینڈ کروں، تو اگر دونوں ایٹ اے ٹائم ڈیٹا سینڈ کرے تو درمیان میں ڈیٹا ٹکرا جاتا، کولیجن اکر ہو جاتی۔ ہب اولڈ ٹیکنالوجی ڈیوائس ہے، نیٹ ورک میں اس کا استعمال نہیں ہے، مارکیٹ سے آؤٹ ہے۔ آج کل جو یوز ہوتا ہے وہ سوئچ ہے۔ ہب جب اویلیبل تھا اس میں پورٹس تھے، انٹرفیس تھے، انٹرفیس وہ کنیکٹر ہے جسے پورٹ کیبل کنیکٹر کہتے ہیں، اس کو پٹ یا انٹرفیس کہتے ہیں، پٹ یا انٹرفیس، پٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور انٹرفیس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس 4، 8، 16، 24 اور 32 پورٹس اویلیبل تھے۔ سوئچ آج کا لیٹسٹ ٹیکنالوجی ڈیوائس ہے، اس میں کمیونیکیشن فاسٹ ہوتا ہے۔ جو آج کل نیٹ ورک میں سوئچ استعمال ہوتا ہے، سوئچ دو یا دو سے زیادہ ملٹیپل کمپیوٹر کنیکٹ کرتے ہیں۔ لوکل ایریا میں سوئچ انٹیلیجنٹ ڈیوائس ہے۔ سوئچ کا دو ٹائپس ہے، لیئر 2، L2، L3، L مین لیئر 2، لیئر 2 اینڈ لیئر 3۔ CCNA کا کورس میں آتا ہے۔ لیئر 2 صرف لوکل ایریا میں کمیونیکیشن کرتا ہے، اور لیئر 3 سوئچ جو بنا وہ لوکل ایریا کا بھی کرتا ہے اور وائڈ ایریا کا بھی کرتا ہے۔ اس میں روٹر فنکشن اویلیبل ہے۔ روٹر کیا ہے اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ سوئچ کیوں انٹیلیجنٹ ڈیوائس ہے؟ کیونکہ وہ میک ایڈریس جانتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک میسج سینڈ کرنا ہو، سوئچ یہ دیکھتا ہے کہ میسج کس کمپیوٹر سے آیا ہے اور کس کمپیوٹر کو بھیجنا ہے۔ سوئچ براڈ کاسٹ نہیں کرتا ہے، لیکن اس وقت میں براڈ کاسٹ کرتا ہے جب اس کے پاس میک ایڈریس نہ ہو۔ فار ایگزامپل دوسرے آرگنائزیشن سے اس آرگنائزیشن کے لیے میسج آیا ہوتا ہے، وہ میسج علی کے نام کا ہوتا ہے، تو سوئچ یہ دیکھتا ہے کہ علی کے نام کا کوئی یوزر ہے، تو سوئچ براڈ کاسٹ کرتا ہے، ایک آواز دیتا ہے کہ علی کے نام کا کوئی یوزر ہے، پھر علی ریکویسٹ بھیجتا ہے سوئچ کو کہ یہ میسج میرے لیے ہے۔ سوئچ علی کو میسج بھیجتا ہے۔ اگر دوسرے دن پھر علی کے لیے کوئی میسج آئے گا تو پھر سوئچ براڈ کاسٹ نہیں کرے گا، اٹ مین آواز نہیں دے گا۔ ڈائریکٹلی سوئچ علی کو میسج بھیجے گا۔ سوئچ ایک
ٹیبل بناتا ہے جس میں میک ایڈریس سٹور کرتا ہے. سوئچ براڈ کاسٹ کنٹرول کرتا ہے. کمیونیکیشن سپیڈ فاسٹ ہوتا ہے اور اس کا سپیڈ 100 Mbps سے لے کر 10 Gbps ہے. سوئچ ایکول سپیڈ پرووائڈ کرتا ہے سب یوزر کے لیے. سوئچ یونیکاسٹ، ملٹی کاسٹ، براڈ کاسٹ تینوں کمیونیکیشن کرتا ہے. بائی ڈیفالٹ 1 to 1 کمیونیکیشن کرتا ہے. سوئچ نیو ٹیکنالوجی ڈیوائس ہے. سوئچ میں پورٹ 4، 5، 8، 16، 24، 32، 48، 64، 96 اور 128 ایکسیکٹرا. اور جو باقی ڈیوائس رہ گئے ہیں اس کو ہم آگے لیکچر میں ایکسپلین کریں گے. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.